السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم نے اس سے پہلے درس میں نکاح کے بارے میں کچھ چیزیں معلوم کی تھیں، خطبہ نکاح کے بارے میں، اور نکاح کے احکام، نکاح کے الفاظ، دعوت ولیمہ اور کچھ اور بھی چیزیں تھیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا حصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں پڑھنا ہے، نکاح کے شرائط۔ عورت اگر نقد نکاح میں ایسی شرطیں تسلیم کراتی ہے جو نکاح کے اصل مقاصد میں داخل ہیں اور اس کی پختگی کا باعث ہیں، مثلا یہ اپنے لیے نفقہ جمع یا دوسری بیوی کی موجودگی میں درست تقسیم یعنی انصاف کا مطالبہ کرتی ہے، تو یہ شرط کے ساتھ ہی، یہ شروط عقد کے ساتھ ہی نافذ ہو جائیں گے فوری۔ اور اگر یہ شرطیں ایسی ہیں جو مقاصد نکاح کو فوت کرتی ہیں، مثلا کہ مرد اس سے کام نہیں لے گا، وہ کھانے پینے کی چیزیں تیار نہیں کرے گی، جبکہ یہ کام عام طور پر عورت کی ذمہ داری میں داخل ہیں، تو ایسی شرطیں لغو ہیں، ان کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مقاصد نکاح کے منافی ہیں۔ لیکن اگر شرائط اس زواجی دائرہ سے خارج انداز کی ہیں، باہر کی ہیں، مثلا عورت یہ شرط عائد کرتی ہے کہ اپنے قرابت داروں کو ملنے جایا کرے گی، یا شوہر اسے اس کے شہر سے باہر نہیں لے جائے گا، تو ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر مرد یہ شرطیں پوری نہیں کرتا تو عورت کو فسخ کا حق حاصل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احق الشروط ان یوفی بہ ما استحللتم بہ الفروج، یعنی جن شرطوں کے ساتھ تم نے شرمگاہوں کو حلال بنایا ہے انہیں پورا کرنا دیگر شرائط کی بنسبت زیادہ ضروری ہے۔ تو البتہ عورت کا یہ شرط عائد کرنا کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دے وہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل ان تنکح امرأۃ بطلاق اخری، دوسری عورت کی طلاق کی شرط پر کسی عورت کے ساتھ نکاح حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تشترط المرأۃ طلاق اختها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ عورت اپنی بہن یعنی پہلی بیوی کی طلاق کی شرط لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پہلی بیوی کو یعنی ہونے والی سوکن کو بہن قرار دیا ہے۔ تو اختیار یہ شرائط کی بات ہوگی۔ اب آگے ہم دیکھیں نکاح میں اختیار اور اس کو واجب کرنے والی چیزیں۔ تو ایسے اسباب ہیں جن کی بنا پر مرد اور عورت دونوں کو اختیار ہے کہ زوجیت بحال رکھیں، شادی بحال رکھیں یا نکاح فسخ کر لیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1، عورت کو جون، کوڑ یا کوئی اور ایسی بیماری لاحق ہو جس سے نکاح کا مقصد فوت ہو جائے، یا اسی طرح سے مرد کا مجنون ہونا، نامرد ہونا جب عورت کے قابل نہ رہے، تو جب عورت مرد کے قابل نہ رہے یا مرد عورت کے قابل نہ رہے تو اسی صورت میں فسخ نکاح کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور اگر فسخ وطی سے پہلے ہوا ہے تو مرد کو اختیار ہے کہ وہ پیشگی دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے، اور اگر وطی کے بعد فسخ ہوا ہے تو پھر مرد مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا ہے اس میں دھوکہ کے نتیجے میں، مثلا ایک شخص نے یہ کہہ کر نکاح کیا کہ یہ عورت مسلمان ہے جبکہ وہ غیر مسلم تھی، یا یہ کہا کہ وہ آزاد ہے جبکہ وہ لونڈی تھی، یہ کہا کہ وہ تندرست ہے جبکہ وہ بھینگی تھی یا لنگڑی تھی، تو بھی خاوند کو فسخ نکاح کا اختیار ہوگا۔ اسی طرح سے اگر خاوند شوہر معجل مہر کی ادائیگی نہ کر سکے، معجل جس کو عین سے اردو زبان میں لکھا جاتا ہے، میم عین جیم لام، معجل یعنی جس کی فوری ادائیگی طے پائی ہو۔ آپ یاد رکھیں کہ مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دو صورت ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مہر معجل جس کو عین سے لکھا جاتا ہے، اور دوسرا مہر مؤجل ہوتا ہے جس کو واو اور واو کے اوپر حمزہ سے لکھا جاتا ہے، تاجیل سے۔ تو مہر معجل جسے کہتے ہیں جس کو فوری ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ رقم، وہ مہر، یہ وہ چیز جس کو مہر میں فوری طور پر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور مؤجل جو حمزہ سے ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو ادھار ہوتا ہے۔ تو خاوند اگر مہر معجل یعنی جس کو فوری ادا کرنا طے پایا ہے اس کی ادائیگی نہ کر سکے تو عورت کو دخول سے پہلے فسخ کا حق حاصل ہے، لیکن دخول کے بعد فسخ کا اختیار نہیں ہے، بلکہ عقد پختہ ہو جائے گا اور مہر معجل مرد کے ذمہ ثابت ہو جائے گا، اب وہ اس مرد سے انکار نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر مرد عورت کا روزمرہ کا خرچ نہیں دے سکتا تو عورت حسب طاقت انتظار کرے، اور اگر
شرعی قاضی کے ذریعہ نکاح فسخ نکاح کا اس کو اختیار حاصل ہو جائے تو اس کو حاصل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام میں ابو ہریرہ، عمر، علی رضی اللہ عنہ اجمعین وغیرہ کا یہی مسلک ہے کہ اگر مرد عورت کو خرچ دینے کے قابل نہیں ہے، خرچ نہیں دے سکتا ہے، تو پھر اس کو فسخ کا نکاح حاصل ہے۔ اسی طرح سے اگر خامند غائب ہو جائے، اس کا علم نہ ہو کہ کہاں ہے، بیوی کے لیے خرچ بھی نہیں چھوڑ کر گیا اور نہ کوئی اس کے خرچ کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے کہ خرچ کر کے ہم بعد میں خامند سے وصول کر سکے، تو اسے شرعی قاضی کے ذریعے فسخ نکاح کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ پہلا قاضی اس سے واضح نصیحت کرے، صبر کی تلقین کرے، پھر بھی نکاح کرتی تو قاضی ان گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ لکھے جو دونوں کو جانتے، نہیں میاں بیوی دونوں کو جانتے ہوں، اور خاوند کے غائب ہونے کی شہادت دیتے ہوں، اور پھر اس طرح نکاح فسخ کر دے کہ یہ طلاق کا رجعی شمار ہوگی۔ عدت کے اندر اگر مرد آ گیا تو عورت اس کے پاس آ جائے گی۔ تو یہ ایک اور صورت ہے کہ عورت اگر لونڈی ہے اور کسی غلام کی بیوی ہے تو آزاد ہونے کی صورت میں اسے خیرات آزادی کا اختیار حاصل ہوگا، یعنی آزاد ہونے کے بعد عورت کو اختیار ہوگا کہ پرانے شوہر، جو موجودہ شوہر ہے، غلام ہے، اس کے پاس رسائی حاصل کرنے سے پہلے چاہے تو نکاح فسخ کرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر عورت نے آزادی معلوم ہونے کے باوجود خاوند کو مجامات کا موقع دے دیا تو اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حقوق زوجیت، حقوق کیا ہیں میاں بیوی کے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں خاوند پر، شوہر پر، تو وہ بہت سارے ہیں۔ ان کی ادائیگی خاوند پر لازم ہے، شوہر کو لازم ہے کہ وہ ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دستور کے مطابق عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جس طرح سے ان پر حقوق ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ لَكُم مِّن نِّسَائِكُمْ حَقًّا وَلِلنِّسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، تمہارے لیے تمہاری عورتوں پر حق ہے اور تمہاری عورتوں کے لیے تم پر حق ہے۔ تو ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ خوراک، لباس اور رہائش دستور کے مطابق مرد کے ذمہ ہے۔ ایک شخص نے عورت کے حقوق دریافت کی کہ مرد پر کون سے حقوق ہیں اس کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تطعمه اذا طعمت وتكسوه اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت، جب تو کھانا کھائے تو اسے بھی کھلا، لباس پہنے تو اسے بھی پہنا، منہ پر نہ مار اور بددعا نہ دے، اور اسے اپنے علاوہ کسی اور گھر میں نہ چھوڑ۔ نمبر 2 دوسرا حق ہے کہ اس کا جنسی حق ادا کرے، اور اگر عورت کی کفایت کو پورا نہیں کر سکتا تو بھی 4 ماہ میں کم از کم ایک بار ضرور بیوی کے پاس جائے، مجامات کرے۔ تو چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ جن مردوں نے اپنی عورتوں سے ایلا کیا ہے، ایلا ایک طرح کا قسم ہوتا ہے جس میں انسان اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھاتا ہے، ان سے جمع نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے۔ تو جن مردوں نے اپنی عورتوں سے ایلا کیا ہے تو وہ عورتیں 4 ماہ انتظار کریں، اگر رجوع کرتے ہیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فیصلہ تھا کہ 4 راتوں میں سے ایک رات ضرور اس کے پاس رہے۔ ایک حق بیوی کا بھی ہے کہ اگر خاوند کی کئی عورتیں ہیں تو ان میں انصاف کے ساتھ تقسیم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ امراتان یمیل الی احدہما الاخری، جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ دن میں سے ایک کی طرف مائل ہو گیا ہو، جاء یوم القیامت یجر احدی شقیہ ساقطا او مائلا، تو قیام کے دن وہ اس طرح سے آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا یا جھکا ہوا ہوگا۔ ایک حق 5واں حق یہ بھی ہے کہ نئی بیوی کے پاس اگر وہ کنواری ہے تو 7 دن رہے، اور اگر بیوہ ہے تو 3 دن، اور پھر سب میں دونوں کی تقسیم برابر کرے۔ اسی طرح سے عورت کا اگر کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے اور فوت ہونے کی صورت میں جنازہ پر جانے کے لیے اس کو اجازت دینا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے بھی عورت جا سکتی ہے، مگر اس طور پر کہ خاوند کی مصلحتوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اور عورت کا ایک حق بھی ہے کہ وہ مہر ادا کرے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ تو اگر عورت اپنی خوشی سے خود یہ کچھ یا مکمل مہر معاف کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بیوی کو مجبور کرنا، میکہ چھڑانے کی دھمکی دینا یا ایسے حالات پیدا کر دینا کہ مہر معاف کرنے پر مجبور ہو جائے، وہ جائز نہیں ہے۔
اسی طرح سے ظلم سے اجتناب وہ بھی بیوی کا حق ہے۔ اس کے علاوہ جو شوہر کے حقوق ہیں تو عورت پر خاوند کے بھی کئی حقوق ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کو بہت اہمیت دی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر عورتوں پر معروف طریقہ کے مطابق خاوند کی اطاعت لازم ہے، اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں یا ایسا حکم دیں جو عورت کی طاقت سے باہر ہو یا اس کے لیے مشقت کا باعث ہو۔ تو عورت بیوی پر فرض ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرمان بردار بن کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، اگر میں کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، وصام شہرا، مہینے بھر کا روزہ رکھے، رمضان کا روزہ رکھے، وہ حضرت فرجہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہ اطاعت بالها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، دخلت الجنہ من ای ابواب الجنت شاءت، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو خاوند کی نگاہ میں تم کیسی ہو، کیونکہ وہی تمہاری جنت، یہ تمہاری جہنم ہے۔ آج کل یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے، عورتیں خاوند کی اطاعت نہیں کرتی ہیں اور دن رات گھر میں اس کی وجہ سے فساد ہوتا رہتا ہے، اور اس میں بڑی کمی اس مسئلے کی ہے کہ لوگ اس حق کی رعایت نہیں کرتے۔ اسی طرح سے دوسرا حق ہے خدمت۔ شوہر کا حق یہ ہے کہ بیوی اس کی خدمت کرے اور اس کی بات کی نافرمانی نہ کرے۔ تو خاوند کی خدمت بجا لائے، کھانا پکائے، کپڑے دھوئے، دیگر گھریلو کام کاج بجا لائے، اس کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اسلام نے ذمہ داری کو دوسرے میں تقسیم کر کے دونوں کو راہ اعتدال پر ڈالا ہے۔ بیرونی امور کی ذمہ داری مرد پر ہے، جبکہ گھریلو کام کاج عورت پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام کیا کرتی تھیں، اور خود فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں وہ بھی کام کیا کرتی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آج کے دور میں جو فیشن چل نکلا ہے، جو لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں اور ایک نیا فتنہ شروع کر رکھا ہے کہ عورت کے لیے کھانا بنانا، روٹی پکانا، یہ کرنا وہ کرنا ضروری نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، زوجہ مطہرات کا، صحابہ کرام کی بیویوں کا، نبی کریم کی بیٹیوں کا، کسی بھی عورت کو اس زمانے میں آپ جائزہ لے لیں، آپ کو نہیں ملے گا کہ ان لوگوں نے کھانا پکانے سے، روٹی پکانے سے یا صفائی ستھرائی سے منع کیا ہے، انکار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو خواتین جنت کی سردار ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ خود اچھی خاصی محنت کیا کرتی تھیں، غلام تک میسر نہیں تھا، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گردن نیلا ہو جاتا تھا، اور مٹکے لٹکائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ تم ان سے کام کیوں کراتے ہو۔ تو خواتین جنت کی سردار ہو کر اگر کام کر سکتی ہیں تو ہمارے دور کی عورتیں اس پہ فتنہ کھڑا کرنا کہ یہ جائز نہیں، وہ جائز نہیں، یہ حق نہیں بیان کیا گیا، وہ حق نہیں بیان کیا، یہ خود بخود ثابت ہے، عمل سے ثابت ہے۔ یاد رکھیں شریعت میں جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال سے ثابت ہوتی ہیں، کچھ تقریر سے ثابت ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر معاشرے کو باقی رکھا تھا، اس لیے یہ فتنہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے مرد کا ایک حق یہ ہے، یعنی عورت کے اوپر لازم ہے کہ وہ مرد کے مال اور عزت کی حفاظت کرے، کیونکہ عورت کی عزت ہی دراصل خاوند کی عزت ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی غیر محرم کے سامنے نہ اپنی زینت کا اظہار کرے، نہ ہی خاوند کی عزت میں کمی کرے۔ آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے سامنے چاہے جس طرح سے رہے گی، اور دوسری جگہ جانا رہے گا، شادی میں، بیاہ میں، کسی فنکشن میں، تو بن ٹھن کر جاتی ہے، جبکہ گھر میں اس کا رویہ شوہر کے ساتھ یا اس کا لباس شوہر کے سامنے بہت ہی بھونڈا اور غیر مناسب رہتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ یہاں پہ رہنا ہے تو یہاں پہ زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھے کہ زیب و زینت کا اظہار یہ خاوند کا حق ہے، فنکشن میں موجود مردوں کا حق یا فنکشن میں موجود سہیلیوں کا حق نہیں ہے۔ تو زیب و زینت کا اظہار مرد کے سامنے کرنا چاہیے، شوہر کے سامنے کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے فتنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حق ہے کہ اجازت کے بغیر مال نہ خرچ کرے۔ عورت پر فرض ہے کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی مال خرچ نہ کرے۔ اسی طرح سے ایک حق ہے کہ جب بھی خاوند اسے جنسی تعلق کے لیے بلائے تو خود کو اس کے سپرد کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت ان تجيء فبات غضبانا علیها لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور مرد ناراضگی کے ساتھ رات گزارے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت کرتے ہیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے، جبکہ آج کل بعض ممالک میں گرچہ اس کے مخالف قوانین بنائے جاتے ہیں کہ عورت کی رضامندی کے بغیر مرد اس سے تعلق نہیں قائم کر سکتا، اس کو بلکہ جدید دور کی اصطلاح میں اس کو زنا بالجبر قرار دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر شوہر بلاتا ہے بیوی کو تو شوہر کے پاس بیوی کو آنا چاہیے، اور اگر نہیں آتی ہے اور شوہر ناراض ہو جاتا ہے تو اس پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے صبح تک۔ تو اسی طرح سے شکر گزاری، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے کے بعد اپنے شوہر کی شکر گزاری کرے۔ گھر میں کوئی چیز لائے تو یہ نہ سمجھے کہ میرا حق ہے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرے۔ اسی ناشکری کی بنا پر عورتیں جو ناشکری کرتی ہیں، شکریہ ادا نہیں کرتی ہیں یا ناشکری کرتی ہیں، تو اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جہنم میں دیکھا تو سب سے زیادہ عورتوں کو تعداد جہنم میں دیکھا۔ صحابیات نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ تو کہا تکفرن اللہ و تکفرن العشیر، تکفرن العشیر و تکثرن اللہ، کہ تم لوگ شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری زیادہ کرتی ہو اور لعنتیں زیادہ کرتی ہو۔ تو ناشکری کرنا شوہر کی اور اس کے حقوق کو نہ تسلیم کرنا اور اس کے محنت کو تسلیم نہ کرنا، یہ ناشکری کے زمرے میں داخل ہے اور اس کی وجہ سے اور جہنم میں بھی جا سکتی ہے۔ اگر خاوند گھر پہ موجود ہے، سفر میں نہیں ہے، دوسری جگہ پہ مقیم نہیں ہے، تو چاہیے کہ عورت اسے اجازت کر کے نفلی روزہ رکھے۔ بغیر شوہر کی اجازت کے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، عورت کے لیے خاوند کی موجودگی میں روزہ رکھنا اس کی اجازت سے بغیر حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک حق ہے کہ تربیت اولاد، ماں کی اولاد اور ماں کی گود اولاد کے لیے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو، اچھی تعلیم کے ذریعے ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو۔ تو تربیت اولاد ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اولاد کی بہترین تربیت کرنا چاہیے۔ تو آج کے دن اتنے حقوق، انشاءاللہ اگلے درس میں مشترکہ حقوق بھی بیان کریں گے۔ آج دن اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔